معزز سامعین گرامی قدر، ایک تو آپ نے ان 10 ایام کی جو روٹین بنانی ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ آپ ایک شیڈول بنائیں. انشاءاللہ راکب بھائی مسجد کے باہر وہ لسٹ بھی لگا دیں گے جو رمضان میں لگائی تھی. تو آپ نے اس شیڈول کے مطابق ان 10 دنوں کو، ان ایام کو اللہ رب العزت کی تکبیرات تحلیلات کے اندر گزارنا، اللہ کے ذکر میں گزارنا. دوسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کے سامنے گزشتہ 1-2 ماہ سے معاشرے کے اندر سودی نظام اور سودی بینکاری اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سارے کے سارے میں آپ کے خطبات کے دوسرے خطبہ جمعہ میں رکھتا رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلامی ملک، اسلامی ریاست، آئین کے آرٹیکل 35 قرارداد مقاصد کے باوجود بھی ہمیں دوبارہ عدالتوں سے فیصلے لینے پڑتے ہیں. جی سود حرام ہے، یہ کوئی عدالت سے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہہ دی، پھر بھی عدالتوں سے. اسلامی جماعتوں نے ایک تحریک چلائی، 30 سال سٹرگل محنت کی، فیصلہ پھر اسلامی جماعتوں کے یعنی سود کے حرمت کے اوپر آ گیا. اب جب سود کی حرمت کے اوپر یہ فیصلہ آ گیا تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی 1992 میں اس کے خلاف سٹے لیا بڑے میاں صاحب نے. آج اللہ رب العزت نے ان کے بھائی کو یہ موقع دیا تھا. یہ اللہ کا احسان نہیں ہوتا حکومت عطا کرنا؟ یہ اللہ کے بے پایاں احسانات میں سے ایک احسان بھی ہوتا ہے، اگرچہ آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن احسان بھی ہوتا ہے. آج چھوٹے بھائی کے پاس موقع تھا کہ اس ساری کی سارے امر کے اوپر، اس ساری کی ساری غلطی کے اوپر، اس سنگین نوعیت کے گناہ کے اوپر قلم پھیر کر وہ اپنے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کروا سکتے تھے، لیکن نہیں. حاکم بننے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. حاکم بننے سے پہلے اسلام، شریعت اور دین سب یاد ہوتا ہے. حاکم بنتے ہی نیشنل بینک آف پاکستان بھی ان 4 بینکوں کے ساتھ پٹیشن میں شامل ہو گیا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے خلاف سٹے لیتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جائیں گے. بعض لوگوں نے بڑی عجیب و غریب توجیہات پیش کرنا شروع کی. جی اسٹیٹ بینک ہی بک گیا تھا، جی اسٹیٹ بینک پاکستان کے تابع ہی نہیں رہا. یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. اسٹیٹ بینک بھی ریاست کے ماتحت ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک کو چھوڑے تو نیشنل بینک آف پاکستان تو پاکستان کا نمائندہ بینک ہے. اس نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے. سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا ان سارے کے سارے بینکوں نے سٹے لے لیا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، دل سے بتائیے، اسلام ایک کلمہ گو تو ہم سارے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ جبکہ اللہ اور اس کے رسول قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ہمیشہ غالب آئے گا، جنگ میں ہمیشہ اللہ اور رسول ہی کی فتح ہوگی. تو کیا پورا پاکستان جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے ارادے سے نکل پڑا ہے؟ اور یہ جو بینک ہے، نیشنل بینک، مسلم کمرشل بینک، HBL، UBL، یہ سارے اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ سب کو چاہیے ان کا بائیکاٹ کریں. جن جن کے اکاؤنٹس ان میں موجود ہیں نکال لیں. لیکن جب ہم یہ بات یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ نہ سمجھنا، اللہ کی قسم یہ نہ سمجھنا کہ باقی بینک جائز ہیں. ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن ان بینکوں نے صفحے اول میں رسول اللہ اور اللہ کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بینک خاموش ہیں. بینک وہ بھی سودی ہیں، حرام کام وہاں پہ بھی ہے. اور میرے بھائیو کیا مغالطہ ہو گیا. اس آڑ میں یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ یہ جو اسلامی بینکنگ کا سسٹم ہے، جو ہیلا بنایا ہوا، یہ بھی سارے کا سارا جائز ہے. اسلامی بینکنگ بھی علماء نے جو فتوے دی ہے صرف تب جائز ہوتی ہے جب کوئی انویسٹر، پیسہ انویسٹ کرنے والا، آپ نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، آپ کو پتا ہو اس 1 کروڑ کے عوض بینک نے کون سی پراپرٹی خریدی ہے، کون سے کاروبار میں لگایا ہے، کتنا سریہ خریدا ہے. اسلامی بینکنگ کے جواز کے جتنے فتوے ہیں وہ انویسٹمنٹ کمپنی کے اعتبار سے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں بینک کا لفظ ہی ہو. اسلام میں شرکت الاستثمار ہے، انویسٹمنٹ کمپنی ہے. انویسٹمنٹ کمپنی جائز ہوتی ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کو پیسے دے کہ فلاں کاروبار میں لگا دے، پرافٹ کی تقسیم اس حساب سے ہو جائے گی، یہ جائز ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں جتنے بھی اسلامی بینک ہیں وہ کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آپ سے پیسہ لیا اسٹیٹ بینک کے پاس یا بڑے بینکوں کے پاس، سود پہ پیسے کا کرایہ بھی جائز قرار دے رہے ہیں. آج بعد ایسے ہیلے کے ذریعے دکھ ہوتا ہے. صاحب علم، صاحب دین،
اور تقوی والے بعض بھی اس ہیلے کا شکار ہو گئے ہیں جی یہ جو ہوتا ہے جی یہ تو نہیں ہے. پیسے کا کرایہ بھی کبھی تجارت ہوئی ہے؟ 1 کروڑ کے عوض 1 کروڑ کے اوپر 1 لاکھ روپیہ مہینہ ملے گا، یہ پیسے کا کرایہ نہیں ہے بغیر تجارت کے؟ اس کو بھی حرام کرنے کے لیے آپ کو دلائل کی ضرورت تھی؟ ایسے ہیلوں سے بچنا چاہیے اور تمام عوام کو یک زبان ہو کر ان حوالوں سے اپنی تمام کے تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنس بھی پھیلانی چاہیے، ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ عید کے بعد جو جمعہ آئے گا اس کے اندر آپ سے یہ گزارش بھی کرنی ہے پورے ملک کے اسلام پسندوں سے، دین پسندوں سے، اور آج بھی آئی ہے ضمنی طور پہ کہ یہ جو اسلام کے اوپر شب و روز حملے ہیں ان کے خلاف جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، تنظیم سازی نہیں کریں گے، متفق نہیں ہوں گے، پورے پاکستان کے اسلام پسند اہل توحید اہل حدیث جہاں جہاں ہیں وہ ایک لڑی میں جب تک نہیں پروئے جائیں گے، مرکز سے رابطے میں نہیں آئیں گے، جماعتوں میں واپس نہیں آئیں گے، سیاسی پارٹیوں میں پھرتے رہیں گے، تو آپ کا کوئی والی وارث نہیں. انشاءاللہ ہم نے یہ ارادہ اور پلان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم عید کے بعد اس تنظیم سازی کو یہاں سے شروع کریں گے، اسی مرکز سے شروع کریں گے. آپ سب احباب نے تب بھی آپ کے سامنے یہ بات میں رکھوں گا، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. آج آپ کے سامنے ایک اہم اعلان اور بھی کرنا ہے. ویسے تو آپ کے علم میں ہے کہ مسجد کی تعمیر جاری ہے اور اس کے اندر بھی آپ سب ساتھی حصہ ڈالا کریں، لیکن آج آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے کہ افغانستان کے ہمارے بھائی جن کے اوپر زلزلہ بھی آیا، مصیبتیں بھی سہی، 20 سال سامراج کا پوری دنیا کی قوت اور طاقتوں کا مقابلہ کیا، آج وہ زلزلے کا شکار ہیں، آج وہ مجبور ہیں، آج وہ بے بس ہیں، آج وہ بے کس ہیں. آج ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہے اور انہوں نے اپیل کی ہے پوری اسلامی دنیا سے اور غیر اسلامی دنیا سے بھی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان مظلوموں کے اوپر وہ جو بینکوں کے اوپر پابندیاں لگا کر تم نے کیا لے لیا، ان کے اوپر سے پابندیاں بھی اٹھانی چاہیے. اور آپ خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کو ان بھائیوں کی ہر صورت مدد کرنی چاہیے جس طرح بھی ہو سکے. کپڑے کی صورت میں افغان ایمبیسی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، وہ نمبر بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے دوست ہیں نوید صاحب اور چودھری نصیر صاحب، انہوں نے آج یہ انتظام کیا ہے کہ جو ساتھی ان کو گندم لے کے دینا چاہیں، ایک ٹرک وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرکز سے بھی جائے افغان بھائیوں کے لیے، تو آپ جو ساتھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں وہ باہر گیٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے، اس حوالے سے بھی اپنا حصہ ڈالتے جائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.